ایک ہی میٹنگ کی بات چل رہی ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، اور وہ تھی فیلڈ مارشل آصف منیر کی اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ. آپ ایمبیسڈر رہی ہیں، یو این میں پرماننٹ ریپ رہی ہیں، ہائی کمشنر رہی ہیں، سو یو نو دیز ہائی پاورڈ میٹنگز. 1 گھنٹے کی اسکیجول میٹنگ پہلے تھی، وہ 2 گھنٹے کے اندر ایکسٹینڈ کرتی ہے. پھر انپریسیڈنٹڈ تھا کسی آرمی چیف کو ایک لنچ یا ڈنر علیحدگی میں دینا، وہ پہلے ہی تھا. یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے. ٹائمنگ واز ویری امپورٹنٹ. ایران اسرائیل کانفلکٹ ایٹ دا ہائیسٹ، پاکستان ریجنل پارٹنر بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر یہ لنک نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی شاید یہ میٹنگ کینسل ہی ہو جاتی. ہاؤ ڈو یو سی دس میٹنگ؟ یہ میٹنگ آپ ہمیں ایکسپلین کریں. 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے، پھر ایران وغیرہ. کیا پاکستان کو کوئی اس میں بیہائنڈ دا سینز رول آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سمپلی ان پٹ لینے کے لیے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ میرا نہیں خیال کہ اس میٹنگ کا ایران اسرائیل جنگ سے کوئی تعلق ہے. ہاں، ڈسکشن میں ضرور آیا ہوگا. ظاہر ہے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے خطے میں، ہمارے ہمسائے ملک پہ اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، اور صدر ٹرمپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس جنگ کو جوائن کرے گا یا نہیں. سو شیور، آئی مین اٹ وڈ ہیو کم اپ ان دا ڈسکشن. لیکن دس میٹنگ واز اسکیڈولڈ مچ بفور دا وار دیٹ اسرائیل امپوزڈ آن ایران. یہ 2 دن پہلے تو نہیں اس کا آرگنائز ہوئی ہوگی نا، یہ اس سے بہت پہلے. دیٹ از جو دا کوشچن از کہ ڈیفینیٹلی یہ بہت پہلے اسکیڈول ہوئی ہوگی، لیکن یہ اتنا کریٹیکل دن تھا کہ اگر اس میں ایران وغیرہ اینگل نہ ہوتا تو یہ میٹنگ کینسل بھی ہو سکتی تھی. کوئی قیامت نہیں تھی. وہ G7 کا دورہ مختصر کر کے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ سکتے ہیں تو پاکستان کی آرمی چیف کا تو آرام سے ری اسکیڈول ہو سکتا ہے. دا ورلڈ نیو کہ اتنا بڑا کرائسس چل رہا ہے. اس میں اگر ایک میٹنگ گھنٹے سے 2 گھنٹے میں جاتی ہے، کین یو وائی وڈ یو بی اسپینڈنگ 2 hours جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا پاکستان اینڈ دیٹ تھنگ انلیس ایران واز ناٹ دا سبجیکٹ؟ یہ تو پھر آپ اسپیکولیشن کی طرف جا رہے ہیں. آئی ایم ناٹ یوز ٹو ڈوئنگ اسپیکولیشن. نو، آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ان دی ایبسنس آف دیس تھنگز. وائی وڈ اٹ ہیپن؟ میں تو تجزیہ کرتی ہوں آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ نون انفارمیشن. اگر آپ اسپیکولیشن کے بیسس میں کریں گے in a meeting that you were not present and I was not present, تو اس کا تو I cannot really get into that. understand that. میں یہ ضرور کہوں گی کہ واقعی it was a very important meeting. اور جس طرح سے آپ نے بھی جو لفظ استعمال کیا، جو اور لوگ بھی کر رہے ہیں، it was unprecedented. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 4 سال پاکستان US relations were in a state of drift. ان میں دم ہی نہیں تھا تعلقات میں. پاکستان بڑی کوشش کی پچھلے 4 سال کہ کسی طرح سے تعلقات ریسیٹ ہوں، لیکن نہیں ہو سکے بیکاز بائیڈن انتظامیہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی پاکستان میں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی دلچسپی جو پیدا ہوئی پاکستان میں، وہ تو شروع میں آبویس ہو گئی تھی جب پاکستان نے ٹیررسٹ ہینڈ اوور کیے تھے ٹو امریکہ، جس کا ذکر انہوں نے صدر ٹرمپ نے اپنی جو ان کی اسپیچ تھی ٹو کانگریس، اس میں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. اور اس کے بعد میرا خیال ہے جو پاکستان کا رسپانسبل رول تھا، ریسٹرینٹ جو پاکستان نے دکھائی ان دا انڈیا پاکستان کانفلکٹ، اور پھر پاکستان کا بار بار شکریہ ادا کرنا صدر ٹرمپ کو کہ انہوں نے سیز فائر کروایا، اور واقعی انہوں نے کروایا تھا، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ ایون دو انڈیا کیپس ڈینائنگ اٹ. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں وینٹ انٹو وائی آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ فیلٹ that it would be useful to meet with the man who took many of the decisions that he felt were wins for him. یہ تو wins تھے نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چودھری بننے کا تو شوق ہے نا، ہم نے چودھری تو بنایا ان کو، تو وہ تو پہلے ہی گلا کرتے ہیں میری کوئی. I don't think it's a question of ہم نے بنایا چودھری. I think it's a question of کہ صدر ٹرمپ کو کوئی ون نہیں نظر آ رہی تھی. نہ یوکرین پہ وہ جنگ بندی کرا سکے، ٹیرفس پہ بھی ان کو سیٹ بیک ہی ہوا، ہی ہیڈ ٹو ریورس ہمسیلف. اس کے بعد غازہ پہ بھی ہی وازنٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ، اور مے بی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. تو ان کو ونز کہاں ملے؟ ان کو ونز ملے جہاں کہیں نہ کہیں پاکستان انوالوڈ تھا. فرسٹ آف آل وہی ہینڈنگ اوور دا ٹیررسٹ دیٹ واز سو امپورٹنٹ ٹو دیم، اینڈ سیکنڈلی آف کورس دا سیز فائر بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اینڈ ٹرمپس کلیم کہ ہی ایورٹڈ اے نیوکلیئر وار. Now whether you agree with that statement or not, اس کے لیے تو ون ہے نا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب ٹرمپ
کے بعد میں پریسر ہو رہا تھا تو وہاں پہ ٹرمپ نے بھی کہا کہ دے ڈسکسڈ ایران ان ڈیٹیل اینڈ دیز گائز نو مور ایران بیٹر دین موسٹ. سو کلیئرلی آپ تو ایسی میٹنگز میں بیٹھی بھی ہوئی ہیں, آرگنائز بھی کیا ہوا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اسکیجول میٹنگ آن سچ اے بزی ڈے 1 گھنٹے کی اگر 2 گھنٹے میں جاتی ہے تو یہ that's a big deal on such a busy day. I'm just trying to, if I were asked you to make a educated guess, what do you think could have happened کہ ایک ڈبل میٹنگ چلی جائے ٹائم میں؟ نہیں دیکھیں, دس از ویری نارمل. ٹائم ہمیشا کہتے ہیں کہ جی 30 منٹس کی میٹنگ ہے مگر گھنٹے ہو جاتی ہے, گھنٹے کی ہوتی ہے تو 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز انیوژل ایٹ آل. یہ تو ہوتا رہتا ہے, معمول کی بات ہے. جہاں تک کیا بات ہوئی ہوگی, دیکھیں اگین میں تو نہ ایجوکیٹڈ, میں صرف اتنا کہوں گی کہ آئی ایم شیور دیٹ دی آرمی چیف وڈ ہیو کمیونیکیٹڈ پاکستان's principal position on the Israel-Iran war. اچھا, اس طرح کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے. اس طرح کی ہر میٹنگ کا I'm sure he would have advised and recommended to President Trump کہ find a diplomatic path, find a negotiated solution. I have no doubt in my mind کہ انہوں نے اس طرح کی چیز ضرور کہی ہوگی. ڈو یو تھنک کہ آپ آرمی چیف کو چائنا کا بھی دورہ کرنا چاہیے؟ بیکاز ایک اگر امریکن پریزیڈنٹ آ کے اتنا زیادہ کرتے ہیں اور وہ ایک اکویژن ہماری اور بھی ہے تاکہ وہاں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنا گھبرانا چاہیے. نہ ہی چین از اے بگ پاور, نہ ہی چین گھبرا رہا ہوگا, بلکہ چین ہیز آلویز ویلکمڈ اے بیٹر ریلیشن شپ بٹوین پاکستان اینڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. چائنا نے ہمیں کبھی نہیں کہا, and I've been in diplomacy for 16-17 years, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی چائنا نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ تعلقات جو ہیں امریکہ کے ساتھ خراب رکھیں یا معمول پہ نہ لے کے آئیں. So I don't think there's any reason. Our foreign policy is very clear. Our strategic priority is China, not the United States. ہاں, I think that's it. And I think ایک زیادتی یہ بھی ہو رہی ہے جتنے ٹیلیویژن پروگرام, مگر ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف چائنا. وہ کلیئر ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے دوسرا ایک زیادتی ہم سارے کرتے ہیں. میں کل بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا فورن آفس ہے, وی مسٹ اپریشیٹ جو انویزیبل ہمارے لوگ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, جنہوں نے ڈفرنٹ لیولز پہ یہ ٹرپس کے اندر کام کیا ہوتا ہے جانے کے آنے سے پہلے. یہ آئی تھنک وی مسٹ لاڈ دوز پیپل آلسو, دا فیس لیس فورن آفس پروفیشنلز جو یہ سارا کام کرتے ہیں.